نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں حضرت اقدس مفتی عبدالرؤف صاحب سکھروی دامت برکاتہم کی کتاب 40 گناہ کا درس چل رہا ہے. میراث سے متعلق جو کوتاہی ہے اس پر بات چل رہی ہے کہ جب کوئی آدمی انتقال کر جائے اور پیچھے اپنی جو وراثت چھوڑ جائے تو اس وراثت کو اس کے ورثاء کے اندر تقسیم کرنا چاہیے. کسی ایک شخص کو یا اپنی بہنوں کو محروم نہیں کرنا چاہیے. کوئی ایک شخص اس پہ قبضہ کر لے باقی لوگوں کو محروم کر لے، یا چند لوگوں کے قبضے میں آ جائے باقی دوسرے محروم ہو جائیں. تو اس پر بات چل رہی تھی کہ جب کسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کا جو مال ہے اس کے مال میں 4 قسم کے حقوق ادا کیے جائیں. اس کا پہلا حق یہ ہے کہ اس کے کفن دفن کا جو اخراجات ہے اور وہ درمیانی درجے کا وہ اس کے خرچ ترکے سے لیا جائے. لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے کہ بھئی میں اپنی طرف سے یہ کام کرتا ہوں تو پھر اس کے اخراجات وہ ادا کرے، پھر اس کے ترکے میں سے نہیں لیا جائے گا. اور دوسرا اس کا حق یہ ہے کہ جو اس نے مال چھوڑا ہے اگر بیوی کا مہر ادا نہیں کیا تو یہ اس کے ذمہ قرض تھا، اس کے مال سے ترکے سے بیوی کا مہر ادا کیا جائے گا. اور بیوی کا جو مہر ہے وہ اس کی میراث کے علاوہ ہے، اس کے حصے کے علاوہ ہے. تو یہ قرض ہے، اس کا حصہ الگ ہے، اور یہ قرض مہر کا یہ الگ ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ اگر اس کے ذمے کو قرض ہے اس قرض کی ادائیگی کی جائے گی، اور اس قرض کی ادائیگی میں اگر سارا مال بھی چلا جائے تو جب بھی اس کے قرض کی ادائیگی کرنی ہوگی اس کے بعد جو مال بچ جائے پھر وہ ورثاء کے اندر تقسیم ہوگا. اور اسی طرح اگر اس نے کسی وارث کے بارے میں وصیت کی ہے، اب اس کی وصیت جو ہے 1/3 پر جاری ہوگی، سارے مال پر جاری نہیں ہوگی، 1/3 پر 1/3 پر اس کی وصیت پر عمل کیا جائے گا. اور پھر اس کے بعد چوتھا حق یہ ہے کہ جو مال بچے ان ساری چیزوں کے بعد وہ شریعت کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق وہ ورثاء میں تقسیم کر دیا جائے. اپنی مرضی سے نہیں اس کو یہ دے دو اس کو وہ دے دو، نہیں، اس کی پوری مالیت کا حساب لگایا جائے. پھر ورثاء کے حصے بنائے جائیں کہ کس کے حصے میں کتنا آتا ہے، اور جتنا جس کے حصے میں آتا ہے اتنا ہی اس کو دیا جائے، اس سے کم یا زیادہ نہ دیا جائے. اب اس چوتھے حق کے بارے میں بات چل رہی ہے. فرماتے ہیں کہ چوتھے حق کے بارے میں آج کل ہمارے معاشرے میں بڑی غفلت پائی جاتی ہے. بہت سے لوگ تو جانتے ہی نہیں کہ مرنے والے کے مال کو ورثاء میں تقسیم کرنا چاہیے، جانتے ہی نہیں ہیں، بس جس کے قبضے میں آ گیا. اور جو لوگ جانتے ہیں کہ یہ ایک اہم فریضہ ہے ان میں بھی بہت سے لوگ اس پر عمل نہیں کرتے، یعنی اس معاملے کو ٹالتے رہتے ہیں، تاخیر کا شکار کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ پھر ورثاء خود مطالبہ شروع کر دیتے ہیں، بہنیں مطالبہ شروع کر دیتی ہیں کہ بھئی ہمارا حصہ تو ہمیں دو. یعنی شروع میں تو ایک شرم لحاظ ہوتی ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ شرم لحاظ ختم ہو جاتی ہے، پھر براہ راست آمنے سامنے آ کر اپنے حق کا مطالبہ کیا جاتا ہے. اس لیے کہ قبل اس کے کہ ایسی نوبت آئے
کہ کوئی اپنے حق کا مطالبہ خود کرنے لگے، اس سے پہلے پہلے اس کا حق اسے دے دینا چاہیے۔ تو جو لوگ اس کو، بعض لوگ وہ ہیں کہ جو جانتے ہی نہیں ہے کہ وراثت بھی تقسیم ہوتی ہے، اور بعض لوگ وہ ہیں کہ جانتے ہیں کہ اہم فریضہ ہے لیکن باوجود اس کے وہ اس پر عمل نہیں کرتے۔ اور وہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ عمل اس وجہ سے نہیں کرتے کہ ان کا جو مفاد ہے اس مال سے پورا ہو رہا ہوتا ہے۔ اگر مکان ہے تو مکان میں رہ رہے ہیں، ان کو پتا ہے کہ اگر مکان کے حصے کیے گئے مکان تو بک جائے گا اور وہ حصہ بہنوں کو چلا جائے گا، سب بھائیوں میں تقسیم ہو جائے گا، تو پھر میں کہاں جا کر رہوں گا؟ بھئی کہیں بھی جا کر رہو، کرائے کے مکان میں رہو، لیکن جس کا جو حصہ ہے وہ اس کو تک تو پہنچاؤ۔ پھر بعض لوگ یہ خیانت کرتے ہیں کہ جب باپ کا انتقال ہوا، اب اس وقت جو ویلیو تھی اور تقسیم کر رہے ہیں 10 سال کے بعد، 20 سال کے بعد، اور ویلیو لگا رہے ہیں اس زمانے کی، اس وقت یہ ویلیو تھی، نہیں، آج کی ویلیو لگے گی کہ آج کیا ویلیو ہے، آج کی ویلیو پر اس کی تقسیم ہوگی۔ اسی طریقے سے اس مال سے جو باپ نے چھوڑا، بھائیوں نے کاروبار کیا، پراپرٹی بنائی، اب اس کاروبار کے اندر جتنا اضافہ ہوا، پراپرٹی کی قیمت میں جتنا اضافہ ہوا، وہ سب کا آج کے حساب سے تقسیم ہوگا جب وہ حساب دینے لگیں گے۔ یہ نہیں کہ اس وقت یہ حصہ بنا تھا، یا تو اس وقت حساب لگا کر بہنوں کو یہ کہہ دیا جاتا کہ بھئی آپ کا اتنا حساب ہے اور یہ ہمارے ذمہ قرض ہے، آپ کا اتنا بنتا ہے، یہ ہمارے ذمہ قرض ہے، اور ہم آہستہ آہستہ آپ کا قرض ادا کر دیں گے اور اس قرض کی ادائیگی شروع کر دیں۔ پھر تو مانا جائے گا کہ ہاں ان کی وراثت کا وہی حصہ ہے جو اس وقت تھا، لیکن حساب کیا بھی نہیں جاتا، بتایا بھی نہیں جاتا، اور پھر 10-20 سال کے بعد جب کبھی خیال آیا کہ چلو مرنے کے قریب پہنچ رہے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قبر پر یہ بوجھ جائے، تو چلو کچھ بہنوں کو تھوڑا تھوڑا دے کے خوش کر دو، راضی کر دو۔ تو یاد رکھیے کہ ایسے بہنوں کو راضی کرنے سے اللہ راضی نہیں ہوتا جب تک کہ ان کا پورا پورا حق ادا نہ کیا جائے۔ تو بعض لوگ باوجود جاننے کے کہ یہ اہم فریضہ ہے، ان میں سے بہت سے لوگ اس پر عمل نہیں کرتے، حالانکہ شریعت مطہرہ کے احکام میں وراثت تقسیم کرنے کا حکم ایک خاص اہمیت کا حامل ہے، اور وراثت کا تقسیم نہ کرنا اور دوسروں کا حصہ اپنے قبضے میں رکھ کر استعمال کرنا نہایت سنگین گناہ ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ یوں کیا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم نے اکثر احکام شرعیہ کے صرف اصول بیان کیے ہیں اور تفصیلات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول اور فعل سے مسلمانوں کو سمجھائی۔ مثلا قرآن نے کہا کہ نماز پڑھو، اور نماز کا طریقہ نہیں بتایا کہ کیسے پڑھو، نماز کا طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، وہ ایسے نماز پڑھو جیسے میں نماز پڑھتا ہوں۔ لیکن یہ جو وراثت کے جو احکام ہیں اس کی پوری تفصیل قرآن پاک میں موجود ہے، یعنی ایسا نازک معاملہ ہے کہ اس کے خالی اصول نہیں بیان کیے کہ بھائی کوئی مر جائے تو اس کی وراثت کو تقسیم کر دو، نہیں، اس کی پوری تفصیل کو اللہ نے خود قرآن میں بیان کیا۔ تو فرماتے ہیں کہ قرآن کریم نے اکثر احکام شرعیہ کے صرف اصول بیان کیے اور تفصیلات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول اور فعل سے مسلمانوں کو سمجھائی، لیکن بعض احکام کی اہمیت کے پیش نظر ان کی تمام تفصیلات کو بھی قرآن کریم نے خود پوری تفصیل سے بیان فرمایا، اور اس میں وراثت کی تقسیم کا حکم بھی انہی احکام کے اندر ہے۔ جیسے میاں بیوی کا تعلق ہے، اس کی پوری تفصیل کو قرآن نے بیان کیا کہ آپس میں اگر کوئی ناچاقی ہو جائے تو کیا یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، کیونکہ اللہ اس رشتے کے جوڑ کو پسند کرتا ہے، توڑ کو پسند نہیں کرتا، تو اس لیے اس کی تفصیل کو بیان کیا کہ ایسا ایسا کرو، کسی کو حکم مقرر کر لو، ایک دونوں طرف کے کچھ لوگ جمع ہو جائیں، ایک ادھر سے ایک ادھر سے، مرد اپنا کمرہ بستر الگ کرنے وغیرہ وغیرہ، بہت سی تفصیل کو بیان کیا۔ اسی طرح وراثت کی جو تقسیم ہے
اس کے احکام کو بھی اللہ نے قرآن میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ قرآن کریم نے اس کا پورا قانون، وراثت کا پورا قانون تفصیل کے ساتھ وضاحت سے بیان کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی تعلیمات میں یوں تو انسانی حقوق کی ادائیگی پر زور دیا گیا ہے، یعنی آج غیر مذہب والے عیسائی اور یہودی وہ انسانی حقوق کے بڑے علم بردار بنتے ہیں، جبکہ سب سے زیادہ انسانی حقوق کا اگر کوئی مذہب تحفظ کرتا ہے اور اس کو تسلیم کرتا ہے تو وہ مذہب اسلام ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور مذہب ایسا نہیں ہے کہ جس نے انسانی حقوق کو اس تفصیل سے بیان کیا ہو۔ تو اسلامی تعلیمات میں یوں تو انسانی حقوق کی ادائیگی پر زور دیا گیا ہے، لیکن وارثوں کے حقوق ادا کرنے کی خصوصیت کے ساتھ تاکید آئی ہے۔ اسی لیے میراث کو شریعت کے مطابق انصاف سے تقسیم کرنا جنت کے اعمال میں سے ہے، یعنی یہ اہل جنت کے اعمال میں سے ہے کہ میراث کو پورا پورا ورثہ کے اندر تقسیم کرنا۔ اور ایک حدیث شریف میں وراثت کی تقسیم میں ظلم اور ناانصافی سے بچنے پر، ظلم کیا ہے، ناانصافی کیا ہے؟ ظلم یہ ہے کہ کسی کا حصہ دبا لیا، حصہ دبا کے بیٹھ گئے، نہیں دیا، ساری زندگی گزر گئی۔ اور ناانصافی یہ ہے کہ دیا تو صحیح لیکن پورا نہیں دیا، بس تھوڑا بہت دے کے راضی کر دیا کہ بس یہی ہے، یہ لے لو۔ تو اس پر ظلم اور ناانصافی سے بچنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت دی ہے کہ نہ ظلم کرے، نہ انصافی کرے، نہ انصافی نہ کرے۔ آپ نے فرمایا اس کے لیے جنت کی ضمانت ہے۔ چنانچہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم 6 چیزوں کی ضمانت لے لو، 6 چیزوں کی ضمانت، میں تمہارے لیے جنت کا ضامن ہو جاؤں گا۔ اور ان 6 چیزوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی بیان فرمائی کہ وراثت کی تقسیم میں ناانصافی مت کرو، وراثت کی تقسیم میں ناانصافی مت کرو، اپنی طرف سے انصاف کرو، یعنی پورا پورا انصاف کرو۔ اس کے برخلاف کسی ایک وارث کا پورے ترکے پر قبضہ جمائے رکھنا، ایک وارث کا پورے ورثے پر، پوری وراثت پر قبضہ جمائے رکھنا اور میراث تقسیم نہ کرنا، یا تقسیم کے وقت بعض ورثاء کو محروم کرنا یا ان کو حصہ کم دینا، یعنی جتنا حصہ بنتا ہے اس سے کم حصہ دینا، یہ ہرگز جائز نہیں، بلکہ سخت گناہ، غصب اور ظلم ہے جو حرام ہے، ناجائز ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ورثاء کے حصوں کو بیان کرنے کے بعد، یعنی اس سے بیان فرمایا کس کا کتنا حصہ ہے، وہ تفصیل اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی۔ تو ان ورثاء کے حصوں کو بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مقرر کی ہوئی حدود سے تجاوز کرے گا، اسے اللہ تعالیٰ دوزخ میں داخل کرے گا۔ یہ کب بیان کیا؟ جہاں میراث کی تفصیل کو اللہ نے بیان کیا کہ بھئی کس کا کتنا حصہ ہے، ورثاء کو کیا ملنا چاہیے، ان کے حصوں کی تفصیل کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مقرر کی ہوئی حدود سے تجاوز کرے گا، اسے اللہ تعالیٰ دوزخ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کو ایسا عذاب ہوگا جو ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ نیز احادیث طیبہ میں دوسرے کا مال ناحق استعمال کرنے پر سخت وعیدیں آئی ہیں، یعنی انتقال باپ کا ہوا، بھائیوں نے قبضہ کر لیا، مال کو استعمال کر رہے ہیں، پیسہ بھی، جائیداد بھی، کاروبار بھی،
اور بہنیں ترس رہی ہیں، بہنوں کو پوچھتا نہیں ہے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے زمین کا ایک بالشت بھی ظلمن لے لیا، ایک بالشت حصہ ظلمن لے لیا، یعنی جس کی میراث تھا، جس کا حق تھا، ان کو نہیں دیا، ظلمن لے لیا، قیامت کے روز اس کو 7 زمینوں سے نکال کر اس شخص کی گردن میں طوق بنا کر ڈالا جائے گا۔ یعنی وہ ایک بالش کا جو ٹکڑا ہے وہ 7 زمینوں سے نکالا جائے گا اور اس کا طوق بنا کر اس کی گلے میں ڈالا جائے گا۔ دوسری روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے کسی وارث کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ، کس نے مقرر کیا حصہ؟ کسی انسان نے مقرر نہیں کیا، اللہ نے مقرر کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا۔ تو فرماتے ہیں کہ جس شخص نے کسی وارث کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ حصہ میراث سے محروم کر دیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو جنت میں اس کے حصے سے محروم فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کو اس کے جنت کے حصے سے محروم فرما دیں گے، یعنی اتنا نازک یہ معاملہ ہے۔ اور آخری روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اپنے کسی بھائی پر ظلم کیا ہے، جس شخص نے اپنے کسی بھائی پر ظلم کیا ہے تو آج ہی اس کو معاف کرا لے۔ یعنی دنیا کا کوئی اگر معاملہ ہے بھائی دنیا میں معاف کرا لے، اس دن کے آنے سے پہلے وہ جو قیامت کا دن آنے والا ہے جب اللہ کی عدالت لگے گی، تو اس دن کے آنے سے پہلے جس دن نہ درہم ہوں گے نہ دینار، اور آپ نے کر کے دکھایا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے مردوں کے مجمع سے بھی خطاب فرمایا اور خواتین کے مجمع سے بھی پردے سے خطاب فرمایا کہ بھئی آج میں دنیا میں موجود ہوں، اگر کسی کا کوئی حق میرے ذمہ ہے تو آج لے لے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے کہ جی میرے تو 5 دینار آپ کے 5 درہم آپ کے ذمہ ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بھئی میں انکار نہیں کرتا، لیکن یہ بتا دو کہ کب لیے تھے۔ اس نے کہا فلاں وقت ایک سائل آپ کے پاس آیا تھا، یاد دلایا، آپ کے پاس دینے کے لیے نہیں تھے، اور آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آنے والے سائل کو انکار نہیں فرماتے تھے۔ اگر نہیں ہوتا تھا فرماتے تھے بھئی آئندہ آنا، آئندہ دے دوں گا۔ وہ کہتا نہیں جی مجھے تو ابھی ضرورت ہے۔ تو پھر آپ فرماتے کہ بھائی کسی سے قرض لے لو، میں تمہارا قرض ادا کر دوں گا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے جب یہ دیکھا کہ آپ اس طرح سے قرض اپنے اوپر لے لیتے ہیں اور آنے والے کی حاجت کو پورا کرتے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنی تکلیف میں کیوں پڑتے ہیں جب اس بات کے آپ مکلف ہی نہیں ہیں، کہ آپ کے پاس جب موجود نہیں ہے، آپ مکلف نہیں ہیں، آپ کیوں قرض لے کر دیتے ہیں؟ یعنی بلا وجہ اپنے اوپر قرض کا بوجھ ڈالتے ہیں۔ آپ کے چہرے مبارک پر سخت ناگواری کا اثرات ظاہر ہوئے، یہ بات آپ کو گوارا نہیں ہوئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مزاج شناس نبوت تھے، انہوں نے جب چہرہ انور کو دیکھا سمجھ گئے کہ اس بات سے ناگواری ہوئی، فوراً فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوب خرچ کیجیے، آپ کا رب عرش عظیم کا مالک ہے۔ بس پھر آپ کے چہرے پر بشاشت آ گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ فلاں وہ سائل آیا تھا، آپ کے پاس نہیں تھا، میں نے دیے تھے۔ آپ نے کہا بہت اچھا، ایک صحابی سے کہا بھائی ان کے ادا کر دو۔ پھر ایک صحابی کھڑے ہوئے کہ آپ نے مجھے کمر پہ مارا تھا،
آپ نے فرمایا میری پشت حاضر ہے، بدلہ لے لو۔ کہا جی آپ نے جب مجھے مارا تھا میری پشت پہ کپڑا نہیں تھا، برہنہ تھی، برہنہ پشت پہ آپ نے مارا تھا، آپ نے اپنا چادر مبارک ہٹا لیا۔ وہ آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی، ایک گوشت کا ابھرا ہوا حصہ تھا، اسے آگے بڑھ کر بوسہ دیا، چوما، اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بدلہ لینا نہیں چاہتا تھا، میں تو یہ سعادت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ پھر ایک صحابی کھڑے ہوئے اپنی کسی بری عادت کا ذکر کرنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ڈانٹا کہ تو سب کے سامنے ایسی بات کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور فرمایا کہ عمر، دنیا کی رسوائی آخرت کی رسوائی سے کم درجے کی رسوائی ہے۔ یہاں کی رسوائی کم درجے کی ہے، وہاں کی رسوائی بڑے درجے کی ہے، اس لیے اس چھوٹی رسوائی کو گوارا کر کے یہاں معاملات کو صاف کر لینا چاہیے، لیکن اس بوجھ کو آخرت پر نہیں ڈالنا چاہیے۔ تو اس لیے آپ نے کیا فرمایا کہ بھائی وہ دن کیسا دن ہوگا کہ اس دن کے آنے سے پہلے پہلے معاف کرا لو یا ادا کر دو۔ وہ دن ایسا دن ہوگا نہ درہم ہوں گے نہ دینار ہوں گے، بلکہ اس دن یہ ہوگا کہ اگر ظالم کے پاس کوئی نیک عمل ہوگا تو اس کے بھائی پر اس نے جتنا ظلم کیا ہوگا اس کے بقدر نیکیاں مظلوم بھائی کو دے دی جائیں گی، اس کی نیکیاں جس پر ظلم کیا ہے اس کو دے دی جائیں گی۔ اور اگر ظالم کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی تو پھر مظلوم کے گناہ اس ظالم کے ظلم کے برابر اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے۔ یعنی وہاں جو حساب ہوگا وہ نیکیوں سے ہوگا، وہاں پہ درہم اور دینار تو نہیں ہوں گے، یہ روپیہ پیسہ سونا چاندی ڈالر پاؤنڈ کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے فکر کرنی چاہیے کہ اللہ نہ کرے کہ دنیا میں اگر ہم نے کسی کا حق تلف کیا ہے، کسی کی میراث پر قبضہ کیا ہے، اس بوجھ کو جلدی اپنے سے دور کر دینا چاہیے، ادا کر دینا چاہیے۔ اور اگر ادا کرنے کی پوزیشن نہیں ہے بھائی معافی مانگ لو، معاف کرا لو، لیکن آخرت پر اس بوجھ کو منتقل نہیں کرنا چاہیے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بھائی اس دن کے آنے سے پہلے پہلے جب نہ دینار ہوگا نہ درہم ہوگا، اس کے آنے سے پہلے پہلے معاف کرا لو۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير۔ اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم انا نستعينك على طاعتك۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى انك على كل شيء قدير۔ اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم۔ اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا ببلد رسولك۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما، رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما، اپنی مرضیات پہ چلنا یا اللہ آسان فرما، نامرضیات سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، ذکر و فکر والی حیات طیبہ یا اللہ ہمیں نصیب فرما، یا اللہ ادائے حقوق اور حفظ حدود کی ہمیں توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارا جو ماضی ہے یا اللہ اس میں اگر کسی پر ظلم کیا، زیادتی کی، کسی کا حق غصب کیا، یا اللہ سب کے حق کو ادا کرا دے، یا اللہ مرنے سے پہلے پہلے سب کے حق کو ادا کرا دے،
یا اللہ یہ بوجھ ہماری قبر تک نہ جائے، حشر تک نہ جائے، یا اللہ وہاں کی ذلت و رسوائی سے بچا لے، یا اللہ وہاں کی ذلت و رسوائی سے بچا لے۔ اے اللہ یہاں بھی ستاری کا معاملہ فرما، وہاں بھی ستاری کا معاملہ فرما۔ یا اللہ سب کی عزت آبرو کی حفاظت فرما، جان و مال کی حفاظت فرما، سب کی رزق میں اعمال میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ رزق آسان عطا فرما، حلال عطا فرما، عافیت والا سہولت والا عطا فرما، کشادہ رزق عطا فرما۔ یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا، اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو قطع فرما، اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ یا اللہ ہر امید کو تیری ذات سے وابستہ کرنے والا بنا۔ یا اللہ ایمان کی ترقی، اعضاء کی سلامتی عطا فرما، ہر محتاجی سے معذوری سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک کو امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا۔ یا اللہ جو اس ملک میں بد امنی، بے چینی پھیلانا چاہتے ہیں، انتشار اور افتراق پھیلانا چاہتے ہیں، اے اللہ تو انہیں تباہ و برباد فرما، نشان عبرت بنا، کیفر کردار تک پہنچا، ایسوں کے وجود سے یا اللہ اس ملک کو پاک فرما۔ یا اللہ تا قیام قیامت یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، اس ملک میں رہنے والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مہنگائی کے، گرانی کے عذاب سے نجات عطا فرما، سب کے گزر بسر کو یا اللہ آسان فرما، سب کے سفید پوشی کے بھرم کو یا اللہ قائم فرما، کسی کو مخلوق کے آگے رسوا نہ فرما، مخلوق کے آگے سوال کی ذلت سے بچا، عزت آبرو والی زندگی عطا فرما، ستاری والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ ہماری اس مسجد کی توسیع و تعمیر کے مرحلے کو آسان فرما، دارالقرآن کا قیام آسان فرما۔ یا اللہ اس کے مغربی سمت کے مکانات کا حصول بھی آسان فرما، اس کی ہر ضرورت کو یا اللہ از غیب پورا فرما، اپنے مخلص بندوں کے قلوب کو یا اللہ متوجہ فرما۔ یا اللہ جو بھی اس کے معاونین ہیں، خادمین ہیں، جس نوع سے بھی تعاون کرنے والے، خدمت کرنے والے، یا اللہ انہیں دنیا آخرت میں اس کا صلہ عطا فرما، دارین کی بھلائیاں عطا فرما، ان کی نسلوں کو بھی یا اللہ شاد و آباد فرما۔ یا اللہ جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، ہمیشہ اپنے سے مانگنے والا بنا، ہمیشہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اپنی بارگاہ میں مستجاب الدعوات بنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزا الله عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ومعه وأهله وصلی اللہ تعالی وسلم علی النبی الکریم آمین برحمتک یا رب۔